شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو نہ چوڑے کمونے ایک کام کرے. وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر دیتا ہے اور بہت ساری نیکیاں وہ اس طرح سے چھڑوا دیتا ہے کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوٹا سا کام کر کے، یہ چھوٹی سی معمولی سی نیکی کر کے آپ کو کون سی جنت مل جانی ہے، آپ کو کون سا کوئی اتنا بڑا مقام ملتا ہے. آپ کے پاس تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، کئی بڑی بڑی نیکیاں ڈھونڈو، وہ کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہ کرو. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یہ فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ طاقت اور قوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا فیصلہ کر سکیں. یہ فیصلہ اور یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. وہ دلوں کو دیکھ کے، ارادوں کو دیکھ کے، اخلاص کو دیکھ کے. ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن جب اس میں اخلاص ہے تو وہ بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے. ایک امریکن عورت تھی اور وہ سرکاری کام کرتی تھی امریکہ میں. جب اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہ اس کام سے فارغ ہو گئی، تو حکومت کی طرف سے $5 لاکھ بطور پینشن اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے. اس کو پینشن مل گئی. اب یہ عورت اپنی زندگی گزار رہی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے تھوڑے بہت نکال کے اپنی زندگی گزار رہی ہے. عورت کہتی ہے کہ ایک دن میں کسی کام سے جا رہی تھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے. اچھا خاصا سفر کرنے کے بعد میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اب جب ٹائر پنچر ہو گیا تو میں پریشان ہو گئی کہ مجھے تو ٹائر تبدیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کو میں کیسے تبدیل کروں گی. تو یہ کہتی ہے میں گاڑی سے اتر کے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ اور آپ میری ہیلپ کر دے، میری مدد کر دے. کہتے کافی انتظار کرنے کے بعد گاڑیاں آتی ہے اور جاتی ہے، کسی نے میرے پاس گاڑی روک کے مجھ سے میرا مسئلہ نہیں پوچھا. کافی دیر گزرنے کے بعد ایک جوان آیا اور اس نے اپنی گاڑی روکی اور مجھ سے کہا کہ آپ کیوں دھوپ میں یہاں کھڑی ہے، پریشان ہے، خیر ہے، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے. تو عورت کہتی ہے کہ میں نے اس جوان سے کہا ہاں گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا، پنچر ہو گیا ہے اور یہ تبدیل کرنا ہے، مجھے طریقہ نہیں آتا ہے، میں کر نہیں سکتی ہوں، میں اس کے لیے کھڑی ہوں، کوئی آ جائیے مجھے تبدیل کر کے دے دے. تو اس جوان نے اپنی گاڑی سائڈ پہ لگا دی اور اپنی گاڑی سے اتر کے اس سے کہا میں آپ کو تبدیل کر کے دیتا ہوں. عورت کہتی ہے کہ میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی. اس نے جب مجھے دیکھا کہ گرمی میں کھڑی تھی، حالات خراب ہو گئی ہے اس کی بہت زیادہ، سارے کا سارا جسم پسینہ پسینہ ہو چکا ہے، نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ جا کے میری گاڑی میں بیٹھ جائے، وہاں اے سی لگی ہوئی ہے، آپ سکون سے وہاں بیٹھ جائے، جب میں گاڑی آپ کی تیار کر دوں گا تو آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ آ جائے. عورت کہتی ہے میں جا کے وہاں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور جب ذرا اے سی کا ہوا مجھے لگ گیا تو میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا اور اب میں سوچنے لگی. میں نے سوچا کہ اتنی دیر سے میں کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کوئی میری مدد کے لیے آ جائے، کوئی نہیں آیا، یہ جوان آیا ہے، کیوں نہ ایک کام کروں کہ اس کو انعام کے طور پر $500 دے دوں. کہتے میں نے اپنے پرس سے $500 نکال کے سائڈ پہ کر دیے اور میں نے سوچا کہ جب یہ سارا کام کر دے گا تو میں اس کو یہ ڈالر پکڑا دوں گی. وہ جوان نے اپنا سارا کام جب ختم کر دیا، گاڑی اس نے ٹھیک کر دی، ٹائر لگا دیا، تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کی گاڑی تیار ہو گئی ہے، لہٰذا آپ جا سکتی ہیں اور مجھے بھی جانا ہے. تو عورت نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ کو کچھ انعام دے دوں اور یہ $500 ہے، آپ رکھ لیں. تو اس نوجوان نے مجھے ایک جواب دیا اور جواب یہ تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا، اور میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں، کسی کی ہیلپ کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ انعام مجھے مل چکا ہے، میرے دل کو اب سکون مل گیا، میں نے آپ کے ساتھ نیکی کر دی، لہٰذا میں $500 لینے سے معذرت کرتا ہوں، میں نہیں لوں گا. عورت کہتی میں نے بہت کوشش کی لیکن اس نے نہیں مانا. بالآخر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں بھی چلی گئی اور وہ بھی چلا گیا. کہتے ٹائم بہت ہو گیا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، تھوڑا آگے جا کے میں نے ایک ہوٹل کے سامنے اپنی گاڑی روک دی اور کھانا کھانے کے لیے اندر ہوٹل میں چلی گئی. جب میں اندر چلی گئی تو وہاں ایک عورت کام کر رہی تھی، کھانا لگوانا، آرڈر لینا آپ سے. یہ ایک عورت تھی اور وہ یہ کام کر رہی تھی.
تو اس نے مجھ سے آرڈر لیا، میں نے اس کو آرڈر کر دیا، جو کچھ کھانا مجھے کھانا تھا وہ اس نے لا کے میرے سامنے لگا دیا۔ کہتے میں نے اس عورت کو دیکھ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت امید سے ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور یہاں تک بھی میں اندازہ جو ہے وہ میں نے کر لیا کہ اب اس کا وقت بہت قریب ہے، بچے کی ولادت کا وقت بہت قریب ہے۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ اس وقت تو آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، اور آپ آ کے یہاں پہ محنت اور مزدوری کرتی ہے۔ تو اس عورت نے مجھے جواب دیا، اس لڑکی نے جو کام کر رہی تھی اس نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے پاس قریب میں جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہم نے ڈلیوری کے لیے جانا ہے، علاج کے لیے جانا ہے، اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہاں پہ $5000 جمع کریں گے، بہت مہنگا ہے وہ اسپتال، اور دوسرا قریب میں کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ میرے شوہر نے اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا، 3000 شوہر نے کہا کہ $3000 جو ہے وہ میں کہیں سے کر کے دوں گا، اور $2000 آپ نے خود کرنے ہیں۔ تو ان $2000 کمانے کے لیے میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس مہینے کی تنخواہ جب مجھے مل جائے گی تو میرے $2000 جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آرام کر لوں گی۔ تو اس عورت کے ذہن میں اس جوان کے الفاظ آئے، میری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا، اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ اس جگہ پہ میں نیکی کر دوں، یہ موقع ہے۔ چنانچہ جیسے بڑے ہوٹلوں میں ٹپ دیا جاتا ہے، اس نے ٹپ کے طور پر $5000 کا چیک کاٹ دیا، اور اس کے نیچے یہی جملہ لکھ دیا کہ میری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا، اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے خوشی ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ جملہ لکھ کے اس چیک کو اور اس کاغذ کو، اس پرچی کو ایک لفافے میں بند کر کے ٹیپ کے طور پر اس عورت کو دیا، اور شرط لگا دی کہ آپ جو ہے یہ لفافہ ادھر نہیں کھولیں گے، یہ ٹپ یہاں پہ نہیں کھولیں گے، بلکہ گھر جا کے کھولیں گے۔ جب چھٹی ہو گئی، یہ کام کرنے والی عورت یہاں سے اپنے گھر پہنچ گئی، اس کا شوہر بھی کئی کام کر رہا تھا، وہ بھی آ چکا تھا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھی، بات کرتے کرتے شوہر نے پوچھا ہاں تمہارے $2000 مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس نے کہا بس اس مہینے کی تنخواہ مل جائے گی تو پورے ہو جائیں گے۔ اس دوران اس کو وہ بات یاد آ گئی کہ مجھے جو ٹپ ملا تھا، اس نے شوہر سے کہا کہ اس طرح آج ایک عورت نے مجھے ٹپ دیا تھا اور لفافے میں تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اس کو یہاں نہیں کھولنا ہے، گھر میں کھولنا ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ لاؤ مجھے دو۔ اس نے جیب سے جہاں اس نے رکھا ہوا تھا وہاں سے اس نے نکال کے دے دیا، کہا یہ ہے۔ جب شوہر نے وہ کھول دیا تو دیکھ لیا کہ اس میں 5000 کا چیک ہے، اور ساتھ ایک پرچی ہے، اور پرچی پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ شوہر تھا جس نے اس کی مدد کی تھی، اس عورت کی، اور اسی شوہر کے الفاظ اس نے پرچی پہ لکھ کے یہاں بھیجے تھے۔ تو بسا اوقات نیکی اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ خلوصی نیت سے اور خلوصی دل سے جب کوئی نیکی انسان کر لیتا ہے تو آخرت کے بدلے تو چھوڑ دے، اللہ رب العزت انسان کو اسی دنیا میں اس نیکی کا ایسا اجر اور ایسا بدلہ عطا فرما دیتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ ایسی پریشانی انسان کے لیے بنی ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک معمولی نیکی اور ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ رب العزت اس کا وہ مسئلہ ایسا حل کر دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بند راستے ہمارے لیے کہاں سے کھل گئے، اتنے بند راستے میرے لیے کہاں سے کھل گئے۔